حضرت زید بن اسلم فرماتے ہیں حضرت عباس بن عبد المطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے گھر کا جو دروازہ تھا وہ مسجد نبی میں کھلتا تھا۔ حضرت عمر کے دور میں لوگ بہت زیادہ تعداد میں آنے لگے تھے، یہ گھر ساتھ تھا، اب مسجد کی توسیع چاہیے تھی، مسجد کو بڑا کرنا تھا۔ حضرت عمر فاروق نے جناب عباس کو بلایا اور 3 آراء سامنے دی۔ پہلی کہ یہ جو گھر ہے میرے ہاتھ بیچ دو، نمبر 2 یہ گھر مجھے ہدیہ کر دے، اور نمبر 3 خود ہی اس گھر کو مسجد نبوی میں شامل کر۔ حضرت عباس نے تینوں شرطوں کو ٹھکرا دیا، میں ایسا نہیں۔ اب حضرت عمر نے کہا جب کوئی معاملہ ہو جائے تو پھر ثالث کرنا پڑتا ہے، چلو کوئی ثالث کرتے ہیں۔ جناب ابی بن کعب کو ثالث بنایا گیا، ثالث معاملہ سامنے رکھا گیا، یہ معاملہ ہے۔ حضرت ابی نے کہا کہ یہ امیر المومنین آپ غلط ہیں، جناب عباس کی مرضی ہے، وہ آپ کو دیں یا نہ دیں۔ حضرت عمر فاروق نے کہا یہ فیصلہ تجھے قرآن کی سے کیا ہے یا حدیث کی سے؟ حضرت ابی بن کعب نے کہا میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کیا ہے۔ کون سا فرمان؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بیت المقدس کی حضرت سلیمان علیہ السلام تعمیر کر رہے تھے، کچھ دیواریں بناتے رات کو گر پڑتی، پھر بناتے پھر رات کو گر پڑتی، پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کی اے سلیمان جہاں پر تو دیوار بنانا چاہتا ہے پہلے ان کے مالکوں کو راضی کر لے۔ تو پھر میں نے یہاں سے یہ لیا ہے کہ جناب عباس اگر دینا چاہے تو دے، اگر نہیں دینا چاہتے تو آپ زبردستی نہ لیں۔ لہذا جناب عمر فاروق خلیفہ ثانی نے ان کو پوچھنا کہا، بعد میں حضرت عباس نے خود اپنی مرضی سے اس گھر کو مسجد کے لیے وقف کر دیا۔